إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلکہ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم مقبول دن پیش خالق اکبر نے انسان کو کائنات میں بھیجا اور پروردگار عالم کہیں یہ کام ہے، امر ہے زندگی عطا کرنا اور موت دینا. زندگی عطا کرنا بھی اسی ذات پروردگار کے اختیار میں ہے اور کسی کو موت دینا بھی اسی ذات پروردگار کے اختیار میں ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد خداوند کی ہے کہ ہم نے ہی انہیں خلق کیا اور ہم ہی ہیں کہ انہیں رزق دیتے ہیں، ہم ہیں کہ انہیں موت بھی دیں گے اور پھر ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو زندگی بھی اسی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت بھی اسی اللہ کے اختیار میں ہے. جب سے یہ کائنات کا سلسلہ جاری و ساری ہے تب سے نظام حیات اور نظام موت بھی اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے جب تک خالق اکبر کا امر ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ساتھ نظام حیات اور نظام موت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس درمیانی زندگی میں جب سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا اور جب اس کائنات کو اللہ دوبارہ جو ہے سوریا وقت پھونکا جائے گا، پوری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے اس درمیانی زندگی میں خالق اکبر نے انسان کے کچھ فرائض بیان کیے ہیں اور کچھ اس کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ بندے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں. لہذا بندوں کو ان فرائض کو بھی ادا کرنا ہے اور ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے جو ذات پروردگار نے انسان کی ذمہ لگائی ہیں. اور یہاں انسان بندہ بن کے رہے کیونکہ اللہ نے اسے بندہ قرار دیا ہے، تو لہذا اپنی زندگی میں خاشع بن کے رہے، خاضع بن کے رہے، انسان عجز و انکساری کے ساتھ رہے. کیونکہ خالق اکبر نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں پہلی صفت 10 صفتیں بیان کی ہیں. پہلی صفت اللہ نے یہی بیان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہ جو زمین پر انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی رحمان کے بندے ہیں، اللہ نے پہلی صفت ہی یہ بیان کی کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ سے پرہیز کرتے ہیں، مباحثہ سے پرہیز کرتے ہیں. اور جب جاہلوں سے مخاطبہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جب جاہلوں سے مخاطبہ ہوتا ہے تو رحمان کے بندے جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہے، ہاں ہمارا سلام ہے. تو رحمان کے بندے دنیا میں خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہاں عقل نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہے انہیں چاہیے کہ زمین میں جو ہے انتہائی جو ہے مشفقانہ انداز میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ چلیں کیونکہ میں نے جو ہے تمہیں اپنا بندہ قرار دیا ہے. تو بندے کی صفت یہی ہے کہ وہ خاضع بن کے رہے، خاشع بن کے رہے، عجز و انکساری کے ساتھ چلے. اور خالق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو زمین میں اکڑ کر چلے گا بھی صحیح تو کیا کہے گا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تیرے اکڑ کر چلنے سے نہ میری زمین دھنس جائے گی اور نہ ہی تیرے اکڑ کر چلنے سے تو میرے پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ پائے گا. اپنے اندر عجز انکساری پیدا کر. تو جو ہے جتنا بھی عقل کے ساتھ چلے گا، سینہ تان کے چلے گا، سر اٹھا کے چلے گا، غرور تکبر اور نخوت کے ساتھ چلے گا تو تیرے چلنے سے نہ تو میری زمین دھنس جائے گی اور نہ ہی میرے پہاڑوں کی بلندی تک تو پہنچ سکتا ہے. تیرا کام ہے میرا بندہ بن کے رہنا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے
جہاں باقی عبادات بھی لگائی ہیں انسان کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، دیگر اعمال ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معاشرتی آداب بھی بیان کیے ہیں۔ یہ معاشرتی آداب میں سے کہ انسان عجز و انکساری کے ساتھ رہے، انسان جو ہے اکڑ کر نہ چلے، اور جب مخاطبہ اگر جاہلوں سے ہو جائے تو بجائے اس کے کہ انسان ان جاہلوں کے ساتھ جو ہے جھگڑا کرے، جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہاں پیسوں اور مناظرہ کرے، بلکہ قالوا سلاما، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہوئے کہ جو سلام کر کے چلے جاتے ہیں، ان سے مخاطبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور موت کا اختیار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سورۃ مبارکہ یاسین میں یہی فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے اس وقت انسان کو خلق کیا کہ جب اس کا وہ میٹیریل یا خام مال نہیں تھا، میں نے بغیر کسی خام مال کے، بغیر کسی میٹیریل کے میں نے انسان کو خلق کیا۔ اور جب جو ہے یہ مشرکین مکہ یا یہ کافرین اور معاد کے انکاری لوگ جو ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی جو ہے ہڈیاں ختم ہو گئی، اس کی جو ہے وہ رات بھی ختم ہو گئی، تو کیسے زندہ کرے گا؟ سورۃ مبارکہ یاسین کے آخری آیات مبارکہ میں یہی فرمایا کہ جو ہم پہلی مرتبہ حل کرنے پہ قادر ہیں تو ہم دوسری مرتبہ بھی انہیں زندہ کر کے اٹھانے پہ قادر ہیں۔ جو پہلی مرتبہ ہم حل کرنے پہ قادر ہیں تو پھر دوسری مرتبہ بھی جو ہے اور ان ہڈیوں کو جوڑ کے جو ہے ہم دوبارہ جو اس کا روح ڈال کے قیامت کے دن اٹھانے پہ قادر ہیں۔ اور وہ واقعہ کئی دفعہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ماننے والوں نے بھی عجیب کام کیا کہ حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور حضرت عیسیٰ کو مسیحوں نے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اور خالق اکبر نے واضح جو ہے وہ واقعات بیان کر کے بتا دیا کہ یہ میرے ابن نہیں ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے عبد ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور مسیحوں نے، عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک اجڑی ہوئی اور تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو بس اتنا ہی جملہ کہا کہ کیف یحیی الموتیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ بس یہی کہہ رہا تھا کہ فَأَمَاتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مار دیا۔ ساتھ آپ جو ہے وہ اس گدھے پہ سفر کر رہے تھے، ساتھ جو ہے گدھے کو بھی مار دیا، اور آپ کے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا جو پانی یا کھانا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو مار دیا، ثم بعثه، پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا، تو پوچھا کہ تم کتنا کم تم کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے رہے ہو؟ تو فوراً حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کبھی کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایک دن کی بات نہیں، کچھ لمحوں کی، گھنٹوں کی بات نہیں ہے، بلکہ بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم 100 سال تک پڑے رہے ہو، 100 سال تک تم یہاں پہ پڑے رہے ہو۔ صرف ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال خالق اکبر نے فرمایا کہ اے عزیر فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اے حضرت عزیر جو تمہارے ساتھ کھانا اور پانی تھا، ذرا دیکھو 100 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ حالانکہ کوئی جو ہے پانی یا یہ کہ جو ہے کھانے کی چیز اگر تھوڑی دیر پڑی رہے تو اس میں جو ہے وہ پھپھوندی لگ جاتی ہے، یا یہ کہ اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس میں کھٹاس آ جاتی ہے۔ لیکن 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ کھانا اور پانی جو ہے وہ پڑا رہا۔ اب میں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اے حضرت عزیر ذرا دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف، اس میں ابھی تک ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، آخر کوئی ٹور وغیرہ جو ہے نہیں بدلی ہے، اس کا جو ہے رنگ اور ذائقہ بھی نہیں بدلا ہے۔ فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو،
ٹھیک ہے جی. اور جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو ہڈیاں بکھری پڑی تھی آپس میں جڑنا، فقصونا العظام لحما، ہم نے جو ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ٹھیک ہے جی، ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. گدھا جو ہے وہ بن کے، گدھا جو ہے سالم ہو کے سامنے کھڑا ہے. اب حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر بتا میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ میں کیسے جو ہے اجڑی بستی کو آباد کر لوں گا، کیسے جو ہے پورے بستی کے لوگوں کو جو ہے تباہ برباد کر دیا، مار دیا ہے، میں زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں. تو انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم جو کچھ بندے آگے بھیجتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. دوبارہ یاسین جن کو یاد رکھیے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جو کوئی بندے آگے اعمال کر کے بھیج رہے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ان کے اعمال سے غافل ہیں. کہ خدا ایسا ہوتا ہے آپ بندے جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے پیسے دیتے رہتے ہیں، آگے جو وصول کرنے والا ہے کبھی لکھنا بھول بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ انسانوں کے اعمال کو، بندوں کے اعمال کو اللہ جو ہے لکھنا بھول جائے. ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ لوگ بھیج رہے ہیں اعمال وہ بھی اللہ لکھ رہا ہے، اور جو کچھ یہ پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ بھی اللہ لکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اذا مات العبد انقطع عمله، مرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا نام عمل بند ہو جاتا ہے. مطلب دیکھیے انسان اپنی زندگی میں اپنی نمازیں خود پڑھتا ہے، اپنے روزے خود رکھتا ہے، اپنے حج زکات صدقات خیرات اعمال واجبات خود ادا کرتا ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو اس کا نام اعمال بھی بند ہو جاتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. الا ثلاث، سوائے 3 افراد کے کہ مرنے کے بعد بھی جن کا نام اعمال کھلا رہتا ہے اور اس میں ثواب کا اندراج ہوتا رہتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح، وہ پہلا کون سا بندہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے اور ثواب اس میں لکھا آ جاتا رہتا ہے؟ تو فرمایا پہلا کام جو انسان اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ دے گیا، انسان صدقہ جاریہ کر گیا، جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا اور اس کا ثواب جو ہے مرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اور کئی دفعہ میں جو ہے مثال کر چکا ہوں، اس سے مسجد کرواتی ہے، کسی نے اور رفائی کام کر دیا ہے، فری ڈسپنسری کروا دی ہے، عام تعلیمی ادارہ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اسپتال کروا دیا ہے، یا مسافرین کے لیے جو ہے آپ بندگان خدا کے لیے جو ہے سائے کا بندوبست کر دیا ہے، درخت لگوا دیا ہے، نلکا وغیرہ لگوا دیا ہے، پانی کا بندوبست کر دیا ہے. یہ صدقہ جاریہ میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جب تک یہ چیزیں رہتی ہیں اس کا ثواب مرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. تو لہذا یہ وہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ جو ہے وہ آگے بھیجتا ہے وہ ہم لکھتے رہتے ہیں. وہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں دے کے آتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ. اچھا دیکھیے سلام کریں محمد والوں، لے اندر ہی سما لے اندر. اپنے ہی بیوی بچوں کے لیے شریعت کا حکم ہے نا، اپنے بچوں کو اگر موسم کا پھل آ گیا تو بچوں کے لیے لے جائیں، گھر والوں کے لیے لے جائیں، ٹھیک ہے، اور اچھی چیز جو ہے وہ بطور تحفہ ہدیہ، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دے. ہیں تیرے اپنے بیٹے، تیرا اپنا خون ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے خون کو جو ہے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے تو بازار سے کوئی پھل لے کے آتا ہے، کوئی چیز لے کے آتا ہے گھر والوں کے لیے. لیکن کیا کہنا شریعت مقدسہ کہ تیرا اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ لے کے آنا، یہ بھی اللہ صدقے میں شمار کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ صدقے کا ثواب جو شمار فرما دیتا ہے. تو لہذا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے. اچھا یہ تو انسان جو ہے وہ قبول ہے،
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو بہت سارے جو ہے ایسے اعمال بتائے کہ انسان دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، کروڑوں نیکیاں انسان کما سکتا ہے دن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب کو یہ کرتی. یہ جو سلام کرتے ہیں آپ 70 نیکیاں لکھے ہیں نا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل 70 نیکیاں ہیں سلام کرنے میں. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. اب یہاں واجب کا ثواب تھوڑا ہے، مستحب کا ثواب زیادہ رکھا ہے تاکہ انسان میں افشاء السلام سلام کا رواج زیادہ اور زیادہ ہو جائے اور پھر انسان کے اندر جو ہے وہ عقل، وہ غرور، وہ جو ہے تکبر، نخوت جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ میں کسی کو کیوں سلام کروں. تو فرمایا کہ کل 70 نیکیاں ہیں سلام کرنے میں، ان میں سے 69 نیکیاں سلام کرنے والے کو یعنی مستحب ہے اس کو 69 نیکیاں ہیں اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ہے. جواب دینے والے کو ایک نہیں، وہ واجب ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ مستحب ادا کر رہا ہے. اور اس وجہ میں چلو میں صاحب دل لینے آ گیا نا. اور ہے بھی ایسے بس اوقات نہیں، ہے بھی ایسے اللہ نے واجب کا ثواب کی بلا کم رکھا ہے اور مستحب کا ثواب زیادہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس مستحبات کا ثواب تب ملے گا جب ساتھ واجب ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے جی. یا واجب کی ادائیگی. اگر انسان سے واجبات کو ادا نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مستحب کا چونکہ ثواب کیا ہے میں مستحب پہ جو ایک دفعہ کر لوں گا نا، تیرے مستحب کا ثواب تجھے تبھی ملے گا جب تو واجبات کبھی مقر ہو جائے گا، جب واجبات کبھی اقرار کرے گا اور اقرار کرنے کے ساتھ مان کے ادا کرے گا یہ واجب ہے اور میں نے ادا کرنا ہے. تو لہٰذا انسان جب مرتا ہے تو اس کا نام اعمال منقطع اور بند ہو جاتا ہے. ایک بندہ ہے 3 پر ہے. پہلا کیا کہ جو انسان اپنی زندگی میں صدقہ جائے جب تک جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا مرنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور دوسرا مرد صالح یستغفر له، اور دوسرا کہ جو اپنی زندگی میں ایسا تربیت یافتہ اولاد اور مرد صالح چھوڑ کے جائے کہ مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے جو ہے استغفار بھی کرے، مغفرت کی دعا مانگے اور والدین کی بخشش کے اسباب مہیا کرے. وہ بیٹا بھی اپنے والد کے لیے یہ جو اجر رکھتا ہے کہ عمل یہ کرے گا ثواب مرنے والے کے نام اعمال لکھا جائے. ایسی تربیت نہ ہو کہ شرابی بن جائے، جواری بن جائے، یہ منشیات استعمال کرنے والا، یہ منشیات کا کاروبار کرنے والا یا معاشرے پہ جو ہے داغ اور دھبا بن جائے، والدین کے لیے بھی جو ہے نیک نامی کی بجائے بدنامی کا سبب بنے نہ، بلکہ ولد صالح چھوڑ کے جائے، تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کے جائے اور ایسی تربیت کر کے جائے کہ مرنے کے بعد لوگ دیکھیں گے اسے اور یاد کریں اس کے باپ کو، اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا، کا باپ اچھا تھا. ایسی تربیت کر کے گیا ہے. ایسا جو ہے نیک اور صالح اپنی اولاد کو بنا گیا. اب جو ہے ادھر صالح نیک ہے، نماز یہ پڑھتا ہے، روزے یہ رکھتا ہے، آج یہ کرتا ہے، لوگوں سے اخلاق سے یہ بولتا ہے، پیار محبت سے یہ بولتا ہے، لوگوں کے کام یہ آتا ہے، مخلوق کے خدا کے ساتھ بھلا یہ کرتا ہے کہ جہاں اسے ثواب ملے گا اس کے والد کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا ہے. اور تیسرا آخری بات آپ کی دعوت پر اللہ کا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں الکتابت ہو، ایسی صحیفہ، ایسی کتاب، ایسی تحریر چھوڑ کے جائے کہ مرنے کے بعد یہ جو زندہ لوگ ہیں اس تحریر کو، اس کتاب کو، اس کی اس دستاویز کو جو ہے پڑھ کر اپنی اصلاح کریں اور اس سے استفادہ کریں. جب تک اس کی وہ تحریر، وہ دستاویز، وہ کتاب یا تحریر جو ہے وہ باقی رہے گی اور لوگ پڑھتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب مرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کوئی انسان آگے بھیجتا ہے ہم اسے بھی لکھتے رہتے ہیں. وآثارهم، جو کوئی وہ پیچھے چھوڑ کے آتا ہے ہم وہ بھی لکھتے رہتے ہیں. تو اللہ بھلاتا نہیں ہے، نہ بھولتا ہے، نہ بھلاتا ہے، نہ بھولنے والا ہے، بلکہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ.
کہ اگر ایک ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا اللہ اس کا بھی جزا عطا ہوگا. ایک ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا. اور اللہ کی طرح کریم ہے، جس میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا کر رہے ہیں. دل میں کروڑوں نیکی انسان بجا لا سکتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو بندہ ایک نیکی بجا لاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. اور جو برائی انجام دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ ایک کے بدلے میں ایک ہی دیتا ہے. اتنا ہے وہ صحیح تو آئے کہ خدا بند متعال برستوں کے آئین میں اطاعت ان فرامین قرآن اور فرامین قرآن اور فرامین آئینہ پہ اور بیرا ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.